میرے معاشرے میں چونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور حدود کا پتہ کوئی نہیں ہے، تو زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ یہ سارے علماء تشریف فرمائیں، اس بچی کا حق ہے جس کو ہم لے کے جا رہے ہیں۔ اگر میرے پاس پیسہ ہے اور وہ کہے مجھے الگ گھر چاہیے، تو مجھے الگ گھر دینا میرے ذمے ہے، اس کا حق بنتا ہے۔ اگر میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو میں کرائے پر لے کر دے سکتا ہوں، تو میرے ذمے ہے میں آنے والی کو کرائے پر گھر لے کر پورا سیٹ اپ بنا کے دوں۔ اگر یہ میری ہمت نہیں ہے تو اپنے گھر میں ایک پورشن مکمل اپنی بیوی کے لیے پیش کروں۔ اگر اس کی بھی گنجائش نہیں تو ایک کمرہ، ایک کچن اور ایک ٹوائلٹ اس لڑکی کا حق ہے، جس میں اور کوئی کسی کا دخل نہ ہو۔ اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو وہ روزے رکھو، تو تسبیح پڑھو، کسی دے دین کو لے کے برباد نہ کرو۔ میری ماں دی بھی روٹی پکا تو میرے ابے دی بھی روٹی پکا تو میری بہنہ دی بھی روٹی پکا تو میرے بھراواں دی بھی پکا، تے بولنا تو کوئی نہیں تو لتر تیرے سرے چوسی۔ لعنت ہے اس زندگی پر۔ یہ تلخ حقائق ہیں۔ بہنوں نے گھر اجاڑ دیے بھائیوں کے، ماؤں نے گھر اجاڑ دیے اپنے بیٹوں کی، روز کی باتیں ہیں۔ لے جانے والا جب اتنی ذمہ داری سے کسی کی بیٹی کو لے کے جا رہا تو اس کی ذمہ ہے، ماں باپ کی طرف سے زیادتی ہو تو سامنے آئے۔ سامنے آنے کا مطلب ہے لڑائی کرے، اپنی بیوی کو بچائے۔ میں توڑا پتر ہوں، میں توڑا نوکر ہوں، میں نے دوستو میں توڑی نوکری کرنی۔ بیوی کی طرف سے زیادتی ہے تو پھر ماں باپ کو بچائے کہ دیکھ تیری میری حدود ہیں، اس سے آگے تم نہیں جا سکتی، یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ میری جنت ہیں۔ اگر بیوی کی طرف سے زیادتی ہے تو ماں باپ کی حفاظت کرے، ماں باپ کی طرف سے زیادتی ہے تو بیوی کی حفاظت کرے، کہ اللہ نے اس کی گود میں سے ایک نسل کو اٹھانا ہے، وہ بچوں کی تربیت کے لیے ہے۔ وہ تانے سن سن کے اس نے تربیت کا کرنی ہو تو وہیں بیچاریوں کے دماغی ہوا میں اڑ جاتے ہیں، ایک تانا ساری دن آدمی کو تڑپا کے رکھ دیتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے، اس کو خوبصورت بناؤ اخلاق کے ساتھ۔ بیوی اپنے خاوند کے ساتھ اچھے اخلاق برتے، خاوند اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق برتے۔ کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو درگزر کیجیے، معاف کیا جائے۔ میرے نبی نے کہا سب سے بہترین مسلمان ہو جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنی بیگمات کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، علاقے کے مختلف طبقات کے لوگ بیٹھے ہیں، میں نکاح کے موقع پر یہ مضمون بیان کرتا ہوں اور میں ہمیشہ دکھی ہو جاتا ہوں، کیونکہ پھر وہ مجھے جو آدمی ذرا دین میں مشہور ہو جاتا ہے، لوگ مسائل لے کے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی میرا اے مسئلہ ہے، میرا اے مسئلہ۔ ایک لائن لگی ہوئی ہے، دکھ کی داستان ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جانے والی اپنے خاوند کے ماں باپ کی خدمت نہ کرے، ضرور کرے، وہ اس کی اپنے ماں باپ سے جدا ہو گئے بھی ان کو اپنا ماں باپ بنا لے، لیکن اخلاقی فریضہ ہے، واجب کوئی نہیں، ذمہ کوئی نہیں۔ اور ساس سسر سے کہتا ہوں آنے والی کو اپنی بیٹی بناؤ اور خاوند اور بیوی کو پنپنے دو۔ ایک نوجوان تھا، بہت بری زندگی، اس کے والد نے کہا جی ذرا میرے بچے نے تو مل لو، کوئی بندہ بن جاوے۔ ہم نے اس سے دوستی لگائی، اللہ نے اس کو 4 مہینے کی توفیق دی، بہت بڑے مالدار فیملی۔ پھر وہ اس کی شادی ہوئی، ہم اس کی شادی میں شریک ہوئے، سال بعد طلاق ہو گئی۔ اور میں نے کہا طلاق کیوں دیتے؟ کہا جی ماں باپ کے تانوں سے تنگ آ کے طلاق دی، میں سر رات کلبوں میں ہوتا تھا، شراب پیتا تھا، میرے ماں باپ کو کوئی پرواہ نہیں تھی میں کون آتے کتنے ہیں۔ جب سے شادی ہوئی ہے روز سن بیوی دی کچھ اچھی بیٹھا رہندا، ماں نو تا پوچھدا ہی کوئی نہیں، بیوی دی کچھ اچھی وڑیا رہندا، پیو نو تا پوچھدا ہی کوئی نہیں۔ کہ ان 2 تانوں نے مجھے اتنا زج کیا کہ میں نے اس بے قصور کو طلاق دے دی۔
بھائیو، میرے نبی نے فرمایا النکاح من سنتی، یہ میری سنت ہے، فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں جو میری اس سنت پہ عمل نہ کرے۔ علماء عزاب پوری ایک کتاب ہے جن علماء نے شادی نہ کی ہے، ابو الفتح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جمع کیا۔ ایک بڑے ہستی تھے، ان کا انتقال ہوا، شادی نہیں کی، وہ خواب میں ملے اپنے کسی کو، کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا بخشش ہو گئی۔ لیکن ایک مسلمان اپنے بچے اور بیوی اور بچوں کے لیے جو تکلیف اٹھاتا ہے، اس پہ جو درجات ہیں، مجھے اس کی ہوا بھی نہیں لگی، مجھے اس کی ہوا بھی نہیں لگی۔ تو بھائیو، ہم اس زندگی کو خوبصورت بنائیں، یہ خوبصورت رشتہ ہے۔ میرے نبی، پھر ایک اور بات کر کہ ہمارے ہاں بچیوں سے پوچھا نہیں جاتا کہ بیٹی یہ رشتہ آیا، ہم آپ کی شادی کر دیں۔ بچوں سے تو کوئی نہ بات ہو جاتی، بچے آج کل کے ویسے باغی ہو گئے ہیں تو انکار بھی کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے عام ماحول میں بیٹیوں سے پوچھنے کی تکلیف گوارا نہیں کی جاتی۔ بابا تیرا رشتہ ایسے کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب بغاوت ہے، اب طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے کہ ہم اپنی بچی جس نے زندگی گزارنے سے پوچھتے ہی نہیں۔ حضرت علی رشتے کا پیغام لے کر آئے، آ کے چپ کر کے بیٹھ گئے۔ آپ کو تو پتہ چل گیا تھا، کیوں علی کیسے آئے؟ چپ، اچھا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو گئے؟ کہ اچھا انشاءاللہ، تو یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ حضرت علی باہر نکلے تو صحابہ بھیجنے والے عبد الرحمن بن عوف تھے، چونکہ ابوبکر عمر کو انکار ہو گیا تھا، ابوبکر نے رشتہ مانگا، انکار، عمر انکار، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا علی تم جاؤ۔ کہا میں تو فقیر ہوں، میرا تو گھر بھی اپنا نہیں، مجھے دے دیں گے، کہاں تم جاؤ؟ تو یہ قصہ ہوا انشاءاللہ۔ باہر نکلے تو ساتھیوں نے پوچھا، صحابہ نے، کیا ہوا؟ کہا انکار ہو گیا۔ کہا کیسے؟ کہا کچھ بھی نہیں بولے۔ تو عبد الرحمن بن عوف ہی کہنے لگے کچھ تو کہا ہوگا۔ کہا انشاءاللہ کہا تھا۔ کہا بس ہو گیا، کیونکہ نبی کا انشاءاللہ ہاں ہے۔ اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ اور پہلے میں نے حدیث کیا سنائی تھی؟ میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے کی، ٹھیک ہے؟ گھر تشریف لے گئے، بیٹی فاطمہ، علی کا رشتہ آیا ہے، کر دوں؟ اللہ اکبر، ہاں کر دوں۔ جبریل کے بعد ضرورت تھی، جبریل نہ بھی آتے تو میرے نبی کی ہستی کے سامنے، اور فاطمہ جیسی بیٹی ہو، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ، جس کے بچے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں، کوئی گنجائش تھی کہ وہ کہیں گی نہیں؟ اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے تھا، جس نے زندگی گزارنی اس کا حق۔ فاطمہ، علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ اللہ، حضرت فاطمہ نے ہاں کی۔ اب باہر تشریف لائے، کہا علی بلاؤ، لوگوں کو بلاؤ۔ لوگ سارے اکٹھے ہو گئے، حضرت علی کو یہاں بیٹھائے سامنے، ایسے ممبر پر آئے، کہا لوگو، جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ پھر پوچھا، پھر ایک خاتون کہنے لگی میرے رشتے کی بات آتی تھی اور میرے ماں پیو دوے کمرے چ بہ کے گلاں کردے ہیں، جیں حیاتی نہیں باونے اس کو لک کے گلاں ہوندیاں پیاں، اور اسے تو پوچھو بیچاری گائے بھینس تو نہیں ہے۔ پھر آپ نے خطبہ پڑھا اور کہا کہ علی، میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ کہا میں نے قبول کیا، اور سجدے میں سر رکھ دیا اور زور سے یہ دعا پڑھی سجدے میں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وانا اعمل صالحا ترضاہ
میرے نبی نے زور سے آمین فرمایا. پھر آپ نے سارے مجمع کو کھجور کھلائی اور ایک روایت میں آتا ہے شہد کا شربت پلایا. پھر رخصتی کے وقت مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد 3 کول نظر سے گزرے. حضرت علی کو لے کے جاؤ. سلمان فارسی، علی اور عقیل 3 حضرات اونٹنی پر تشریف لائے. اونٹنی کو دروازے کے باہر بٹھایا، اندر حضرت علی کو بلایا. حضرت فاطمہ کا ایسے ہاتھ پکڑا اور ایسے علی کے ہاتھ میں دے کر کہا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک، علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک. اور پھر فرمایا فاطمہ مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے. پھر آپ نے ایسے پیالے میں پانی ڈالا اور اس پر آخری 2 سورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس تلاوت کر کے دم کیا. پھر یوں ڈال کے ایسے ان پر ایسے چھینٹے دیے یہاں پشت پر اور پھر دونوں کو پلایا. اگلے دن آپ نے حضرت علی کو بلا لیا، علی ولیمہ کرو. کہ یا رسول اللہ میں تو ویلا میرے کو تو شے کوئی. تو سعد بن ابی وقاص کہنے لگے جی میرے کو چھترا کھلوتا ہے. آپ نے کہا ذبح کرو. چھترا ذبح کروایا، اس میں چھوارے ڈلوائے، قورمہ چھوارے ڈلوائے. حضرت علی کو اپنے جیب سے پیسے دیے، جا کھجور لا، گھی لا، پنیر لا. تو علی 4 درم کی کھجوریں لائے اور 5 درم کا گھی لائے، پنیر لائے اور 1 درم کا وہ پنیر لے کر آئے. پھر اس کو آپ نے مکس کروا کے سویٹ ڈش بنائی اور وہ ولیمے پر رکھوائی گئی. اور اس کے ساتھ تازہ کھجوریں اور جو کی روٹی اور چھترے کا گوشت. اور میرے نبی دیگ پر خود بیٹھے کھلانے کے لیے، سالن ڈالنے. لہذا سارا مدینہ کہا گیا دیگ انجے دی انجے پہ آئی، دیگ میں کمی کوئی نہیں ہے. سرودن تکلف جو کو شادی میں ہو رہا ہے یہ بھی ننگے انسانیت ہے. اور جس سادگی ہم علماء دعوت دے رہے ہیں وہ بھی کوئی شریعت کا تقاضا نہیں ہے، وہ بھی کوئی شدت اور سختی والی بات ہی ہے. میرے نبی بادشاہوں کے نبی، میرے نبی مالداروں کے نبی، میرے نبی متوسط طبقے کے نبی، میرے نبی غریبوں کے نبی. آپ نے سب کو راستہ دینا ہے. کیسے ایک غریب، کیسے ایک مالدار تکلف کے بغیر شادی کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ کبھی شادی ہے کرو نال جانوں میں پتہ نہ لگے کہ شادی. میں عمر جیسی ہستی گلی سے گزرے اور وہاں کچھ مجمع تھا تو آپ نے کہا یہ مجمع کیسا ہے؟ کہا جی وہ شادی ہے. تو کہا ڈھول تو بجاتے، ڈھول تو بجاتے. سورے مدینے کو امام مالک 4 ائمہ میں سے اور پہلے امام اور امام دار الہجرہ کا لقب پایا. پہلی حدیث کی کتاب لکھنے والی. بیٹی کی شادی آ گئی. لیث بن سعد اور امام مالک علم میں ہم پلہ ہیں، نصیب میں امام مالک آگے بڑھ گئے کہ ان کی فقہ کو قبولیت ملی، ان کو نہیں ملی. وہ مصر میں تھے. عصفر ایک بوٹی ہے جو بہت مہنگی ہوتی تھی، اس میں بچیوں کے کپڑے رنگے جاتے تھے دلہن کی. تو امام مالک نے لیث بن سعد کو مصر خط بھیجا کہ میری بچی کی شادی آ رہی ہے تو میں نے عصفر میں اپنی بچیوں کو لباس تیار کرنا ہے، تو وہ یہاں بہت مہنگی تو بھجوا دے. وہ بڑے مالدار تھے. جب کبھی امام مالک پہ قرضہ ہو جاتا تو ان کو لکھتے تھے قرضہ چڑھ گیا میرا اتار، وہ وہاں سے اتراتے تھے. سبحان اللہ. انہوں نے کیا کیا؟ ایک بچی کے 5 جوڑے 10 جوڑے 20 جوڑے لال 100 جوڑے لال. انہوں نے 30 اونٹ عصفر کی بوٹی کے لاد کے بھیج دیے. بچی کا کام ختم ہونے کے بعد جو عصفر باقی بچا امام مالک نے
500 دینار کا مدینے کے بازار میں بیچا، اور 500 دینار آج پاکستان میں سونے کی قیمت میں 9 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ 9 کروڑ مولانا صاحب، 9 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ یہ امام اہل السنہ ہے۔ تو جس سادگی کی ہم تصویر پیش کر رہے ہیں اس کی بھی کوئی تائید ایسی نہیں ملتی، اور جو آج میرا معاشرہ کر رہا ہے یہ تو ویسے ہی ننگے انسانیت ہے۔ شرم کی چادر کو اتار کے پھینک دیا ہے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اس کے بیچ کی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی بچیوں کو عزت دو، اپنی بچی کو پوچھو، رائے لو، اپنی بچیوں کو وراثت میں حصہ دو۔ بچیوں کو تمہارے شہروں کا مجھے حال نہیں معلوم، ہمارے ذمہ داروں میں بچیوں کو کوئی جائیداد نہیں دیتا۔ ساڑی زمین جیوائی لے جامن، ساڑی زمین جیوائی لے جامن نہیں دیتے۔ پورے پاکستان میں پھرا ہوں، کہیں رواج نہیں ہے بچیوں کو وراثت دینے کا۔ ہمارے علاقے کا پہلا انسان میرا باپ تھا جس نے بیٹیوں کو وراثت دی، تو میرا تائے نے میرے باپ کی کلاس لے لی، کیا مرنا پایا ہی ساڑے گل، ہن ساڑیاں دھیاں اکسن سانوں ہی دے زمین، ابا چاچے دیتی ہے تو تم ہی دے۔ اور میں مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد تھے راونڈ میں، میں ان کی خدمت میں ایک دفعہ شہد کی بوتل لے کر گیا، ایڈی ساری میں نے پیش کی، میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ کہنے لگے کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کی ہے۔ کہنے لگے ہوں گل سنے جی ایڈی ساری، اس ویلے 10 روپے دی شہد دی بوتل ہم دیا، 10 روپے دی، ٹھیک۔ فرمانے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ یعنی میری پھپھیاں، تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ یعنی دیا تھا تو اے بوتل اتھے رکھ دے، نہیں دیا تھا تو یہ حرام ہے، میں نہیں لیتا۔ میں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے میرے پیو دی بہن ہی کوئی نہ آئی۔ میں کہا جی 2 بھیرا بس۔ اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا اس لئے میں جمعہ ہی کوئی نہ، میں نے کیا پتا۔ پھر کہنے لگا اچھا رکھ دو۔ لیکن ہمارے ہاں وراثت کا ظلم عظیم ہے، جس پیٹ میں بچہ بنتا اسی میں بچی بنتی، جس چھاتی کا دودھ بیٹا پیتا اسی کا بیٹی پیتی، جس چھت کے نیچے بیٹا پروان چڑھتا وہیں بیٹا۔ اور جو بھی مولانا فرما رہے تھے کہ بیٹیاں زیادہ خدمت کرتی، اور انہی پہ یہ ظلم ہوتا ہے کہ ان کو جائیداد سے محروم کیا جاتا ہے۔ یہ ان کے حقوق ہیں۔ یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو میرے نبی دے کر گئے۔ بھائیو اسے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ علماء سے کہتا ہوں معاشرت بیان کیا کریں، لوگوں کو معاشرت کا کچھ پتہ نہیں، اور یہ تبلیغ کا خوبصورت کام ہے جس میں آپ سب کو گزارش کروں گا وقت لگاتے رہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا، دین کا بھی دنیا کا بھی۔ اللہ ان کا جوڑ نصیب اچھا کرے، سلامت کرے، اور زندگی خوبصورت گزرے، نیک و صالح اولاد اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ اولاد دے تو اولاد کو بھی عزت دے۔ میرے نبی کا فرمان ہے اکرموا اولادکم، بیٹھوں میں ماں باپ بیٹھوں ہیں، آخری حدیث سنا کے نکاح پڑھاتا ہوں۔ اب نے کہا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنی اولاد کو عزت دو اور خوبصورت طریقے سے ان کی تربیت کرو، ڈنڈے کے ساتھ نہیں، ڈنڈے کے ساتھ نہیں، سوٹا ڈنڈا کان پکڑو کھڑے ہو جاؤ، یہ تو ہمارے مدرسوں کی بات ہے۔ گھروں میں لتر پولا۔ میں چھوٹی عمر میں سگریٹ پینا شروع ہو گیا، میرے خیال ہے کوئی 6-7 سال کی عمر میں۔ اچھا
وہ میری ماں کو پتہ چل گیا، اب مجھے روکا جا رہا ہے سگریٹ سے، ٹھیک ہے؟ میری ماں نے میرا منہ نال تو کہنا انج کھولیا، تو میری ماسی نے چمٹے میں انگارہ ڈالا، دیواں تیرے منہ وچ، دیواں تیرے منہ وچ، پینے گا سگریٹ؟ او میں نہیں پیندا، او میں نہیں پیندا۔ میں کہا تو مینوں لے دے گا۔ ماں نے منہ کھولا ہوا، ماسی نے انگارہ اندر ڈالنے کی، پم پم، نہیں پیندا، نہیں پیندا۔ 7 لیٹر پولا الگ ہوا، باہر نکل کے میں پھر ایک پاسے جا کے کش لاؤنا شروع کرتا۔ میرے چھوٹے بھائی ویکھ لے مطلب مارا گیا، حالی دا اگلے چھوٹے نہیں بولے۔ میں کہتا یار میں اور میں نا، وہ مجھ سے بھی 2 سال چھوٹا، میں کہا ایک سگریٹ تو بھی پی لے، میں نے اس کو بھی پلا دی۔ میں کہ میری شکایت تو نہیں لاوے گا۔ بھائیو، اولاد بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے، انہیں بے عزت نہ کیا کرو، تربیت کے نام پر شدت سے بچا کرو، انہیں عزت دو، عزت آئے گی۔ میرے نبی جناب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیوار ایک تھی، دیوار کے ساتھ دیوار، اے نہیں کہ چوتھے دے آمدیاں، آنا جانا لگا ہوا ہے۔ جب جناب فاطمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں گھر میں تشریف لاتی، میرے نبی چارپائی پر ہیں، زمین پر ہیں، کرسی پر آپ کھڑے ہو جاتے، بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور کھڑے نہیں ہوتے تھے، تیزی سے آگے بڑھتے، دروازے پر ہی اپنی بیٹی کو لے لیتے اور ہاتھ پکڑتے اور بوسہ لیتے، پھر ہاتھ پکڑے 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 آ کر اپنے برابر بٹھاتے اور پھر بات شروع فرماتے۔ یہ عزت میرے نبی اپنی بچی کو دیتے تھے۔ عزیزہ کدی ویکھیا نہیں اپنے دھیاں پتروں میں بھائی آئے کدو تو جاندے کدے پہ؟ عزت دو گے تو عزت واپس آئے گی۔ ہمارے دینی حلقوں میں خاص طور پہ شدت سختی تربیت کے نام پر باغی ہو گئے۔ تو بھائیو، یہ اولاد بہت بڑا تحفہ ہے، انہیں عزت و احترام دو۔ اللہ انہیں نیک بنائے گا جب آپ ان کو پہلے 10 سال دے دو، ساری زندگی تمہارے ہوں گے۔ 3 سال کے بچے کو سکول ڈالنا کتنے ماں باپ کا بڑا ظلم ہے کہ 3 سال کا بچہ سکول جا رہا ہے۔ میرے نبی نے کہا 7 سال تک تو نماز بھی نہ کہو، 10 سال کی عمر میں جا کر اس پر پابندی کرو، سختی کرو۔ 10 سال ماں باپ اولاد کو دے دیں، ساری زندگی اولاد تمہاری ہوگی۔ تو یہ چند زندگی کے ابواب ہیں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔